اب نوجوان لوگ دولت کے پیچھے لگے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ دن رات بزی رہتے ہیں۔ ہمیں سینئر سٹیزنز کے لیے ایک الگ سے ایک فیسلٹی رکھنی چاہیے جہاں پہ ان کے حالات کو ہم سمجھیں، نہ کہ صرف جسمانی حالات، ان کے ذہنی حالات کو بھی سمجھیں۔ ایسے بھی آدمی ہیں جو اس ایسے نازک دور سے گزرے ہیں کہ ان کا اگر انالائز کریں گے تو وہ قابل بیان نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، یعنی دل سرشار ہوا کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے یہ مول موج کلینک یا ہوم کچھ بھی ہو کھولا، اس سے کیونکہ اب کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو ہر سطح پر نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ہر سطح پر۔ اب نوجوان لوگ دولت کے پیچھے لگے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ دن رات بزی رہتے ہیں، ان کے پاس ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو وہ قابل تحسین ہے۔ اور ہمارے سماج میں جہاں تک میں بھی 50 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے وہ اولڈ ایج ہے، ماں باپ ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقی ملکوں کی طرح، باقی ریاستوں کی طرح ویسٹرن کلچر یہاں بھی اولڈ ایج ہوم یا اپنا گھر سٹائل پر جیسے انڈیا میں بن جائے، ایسا یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری جو ریشور پرور ہے، یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہرحال اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت یہ فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ان کی خدمت کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کو خوش رکھو۔ جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اولڈ ایج ہوم سے ابھی ہم دور ہی رہیں۔ تو یہ انیشیٹو میں 12 سال سے بزرگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، بزرگوں کا علاج کر رہا ہوں پچھلے 12 سال سے۔ تو سپوریڈکلی کافی کام کیے، کیمپس کیے، اور اس سب چیز کو جو ہم نے یہاں پہ سمجھا، اس چیز کو جمع کر کے یہ لگا کہ ہمیں سینئر سٹیزنز کے لیے ایک الگ سے ایک فیسلٹی رکھنی چاہیے جہاں پہ ان کے حالات کو ہم سمجھیں، نہ کہ صرف جسمانی حالات، ان کے ذہنی حالات کو بھی سمجھیں۔ یہ وہ ایک انیشیٹو، ایک پہلا قدم، ایک بہت ہی چھوٹا قدم ہے ایک ہیلتھ سینٹر کا، لیکن ہمارا مشن یہ رہے گا کہ جو بھی ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو ایک ڈگنیفائڈ ایجنگ ہو، ان کو ایک جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو ریسپیکٹ وہ اپنی سوسائٹی میں ملے، اپنے گھر میں ملے، اور ایک میسیج یہ ہو کہ جو یہ بزرگ ہیں دے آر ناٹ ادرس۔ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں کہا سب سے بدترین جو میں وہاں سے سنتا ہوں جب کسی کیئر گیور سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اٹ از افیکٹنگ مائی فیملی۔ تو یہ جو مائی فیملی والا کانسیپٹ ہے، جو جب ان کو ہم بناتے ہیں ادرس، وہ ادرس نکال کے ہم ان کو اپنا سمجھے، ہم ان کو وہ ویلیو اور وہ ورتھ اپنے گھر میں دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہم ملے گا جو بھی لوگ یہاں پہ جو اس کے مستحق ہیں؟ تو جو ہمارا ابھی یہ جو انیشیٹو ہے، وہ وانٹ ٹو گیو آل دا ہیلتھ ریلیٹڈ انیشیٹیوز، جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ان کے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے ادھر ہی ملے ان کو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شوگر کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، 8 کلومیٹر دوسرا ڈاکٹر ہارٹ کا ڈاکٹر ہے،
यूरिन के लिए तीसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब कोई टेस्ट लिखा जाता है कि जो उधर क्लिनिक पे नहीं है, अब ये खुद भटकते रहते हैं कि ये टेस्ट कहाँ पे हो। हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये सारी फैसिलिटीज इनको अंडर वन रूफ मिले। अगर और जो हमारे साथ नहीं, हम ऑलरेडी उनके साथ बात हो चुकी है, जुड़ चुके हैं लाइक माइंडेड पीपल से, जिन्होंने काफ़ी सारे एनकरेजमेंट्स दिए, कहा कि इनको हमारे पास भेज दीजिए। वी आर एक्चुअली इनिशिएटिंग अ कार्ड दैट विल बी नोन एज मोल मोज प्रिविलेज कार्ड, जिसके माँ और बाप मोल मोज प्रिविलेज कार्ड के साथ इनके जब हम यहाँ से समझ लीजिए कि अब हमारे पास एक फैसिलिटी पेट स्कैन की नहीं है, लेकिन उनके साथ ऑलरेडी बात हो चुकी है। इनको वहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और इनको खुद वहाँ पे जाके कुछ भी न वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है, न कुछ करना होगा। तो एक अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज मिली। और मैं खुद एक जीरियाट्रिशियन हूँ जो कि इनके सारी मेडिकल कंडीशंस का ख्याल रख सकता हूँ, जो कि इनकी बीमारियाँ, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। देखिए, मुझे 1 बजे फ़ोन मिला कि फलानी जगह मोल मोज क्लिनिक एस्टेब्लिश हुआ है, लिहाजा वहाँ एक मीटिंग हो रही है। मैंने नमाज अदा की और बहुत जल्दी मैंने यहाँ आने की कोशिश की, करण नगर पहुँचने की। बहरहाल इसका नाम सुनते ही मोल मोज है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने वालिदैन के साथ क्या करना चाहिए। बहरहाल मेरे भी 4 बच्चे माशाल्लाह, और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो इस ऐसे नाजुक दौर से गुजरे हैं कि उनका अगर एनालाइज करेंगे तो वो काबिल बयान नहीं है। क्योंकि हमें बच्चों को चाहे कि अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखें, और माँ बाप के दुआओं से ही बच्चे की जीनत बनती है और बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाता है।